بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine inshallah. Yesterday there was your monthly test and I hope all of you will have attempted it. Most of the girls have submitted their test to me. Please keep your test safe with you also for the safe side. The students that still cannot buy their books or are facing other problems, don't worry. All the lectures are in record. Whenever you get an access to your WhatsApp number and internet, you can have them. The first and foremost thing is your dedication to your studies. My efforts and prayers are with you. Okay, bachcho? Now today we will start our 6th chapter, The Man Who Was a Hospital, by Jerome K. Jerome. And it is a famous essay by Jerome, and this essay is actually an extract from the well-known comic novel of Jerome K. Jerome, Three Men in a Boat. Okay, Jerome, along with his two friends, they were the main characters in this comic novel, Mazahiya novel, George, Harris and Jerome. And all three of them were having hypochondria. And now what is hypochondria? A hypochondriac is someone who lives with a fear that they have a serious but undiagnosed medical condition, even though diagnostic tests show there is nothing wrong with them. ٹھیک ہے بچوں, ہائپوکونڈرک بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے شاید کوئی بہت ہی سیریس قسم کی بیماری لگی ہوئی ہے, انڈائگنوزڈ, یعنی کسی نے ابھی تک کسی ڈاکٹر نے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا ہے, حتیٰ کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی کیے جا چکے ہوئے ہوں اور کلیئر ہوں, لیکن ایسے بندے جو ہیں وہ اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ بیماری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ تینوں دوست جو ہیں اس ناول میں وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور all three of them decided to go on a week-long tour of Thames River in a boat, and during their journey they discussed their health problems. And the story is based upon sound observation of human behavior. Many persons with a little knowledge of diseases and their symptoms think that they are suffering from such diseases. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بچوں جن کے پاس بڑا کم علم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے لوگوں کے علامات دیکھ کر جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے رہتے ہیں. آپ کو یاد آیا ہوگا, آپ نے فرسٹ ایئر میں دا فلش کویک بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس ٹائپ کے کافی زیادہ بیوقوف جو ہیں وہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک عام یہ رواج بھی ہے کہ ہم نے میڈیسنس بھی بڑے آرام سے ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں. اچھا میرے پیٹ میں درد ہوا تھا تو میں نے یہ کھایا تھا, تم بھی یہ لے لو. اچھا میرے سر میں درد ہوا تھا تو میں نے یہ میڈیسن لی تھی, تم بھی یہ لے لو. تو بیٹا یہ تو ہر ایک کے سمٹمس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کوائٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمیں اس طرح کی قابلیت اپنی نہیں جھاڑنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور آج کل کے دور میں تو بالکل بھی نہیں. اور بیماری ہے کوئی اللہ کی طرف سے آتی ہے, شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں اور ماحول میں ہر بندہ بڑا پریشان, بڑا ڈرا ہوا پھر رہا ہے, تو ڈریے نہیں. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے, جو بیماری بھی دیتا ہے اور شفا بھی وہی ذات اللہ کی دے دیتی ہے. ٹھیک ہے بچوں, تو اب ہم اپنا آج کا ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتہ لگ گیا اس چیپٹر کا کہ تھوڑا سا یہ مزاحیہ سا ٹچ آپ کو آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading a patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. اب جیروم جو ہے بچوں, اس جو آپ میں نے کامک ناول آپ کو بتایا تھا تھری مین ان اے بوٹ, اس میں اپنے تین دوستوں کے ساتھ تھا. تو یہ سب سے پہلے جیروم ہی جو ہے وہ اپنی کنڈیشن بیان کر رہا ہے اور ان کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اٹ واز مائی لیور, یہ میرا جگر تھا جو خراب تھا, اور میں جانتا تھا کہ یہ میرا جگر تھا جو خراب تھا, کیونکہ میں نے ابھی ایک جگر کی گولیوں کا اشتہار پڑھ رہا تھا
جس میں ان تمام علامات کی تفصیل بتائی گئی تھی جن کی مدد سے کوئی آدمی جب اس کا جگر خراب ہو جائے تو بتا سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے رائٹر آپ کا کہ مجھ میں وہ ساری علامات موجود تھیں. اب ڈیفیکلٹ ورڈز ڈسکس کر لیتے ہیں. آؤٹ آف آرڈر کہتے ہیں بچوں خراب ہونا. پیٹنٹ کہتے ہیں رجسٹرڈ, ٹھیک ہے. اور سرکولر ایک اشتہار ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سمٹمس کہتے ہیں علامات. It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کمپنی کی رجسٹرڈ دوا کا اشتہار اس نتیجے کے قائل ہوئے بغیر نہیں پڑھا کہ اس میں بیان کی گئی خاص بیماری کی انتہائی مہلک صورت میں مبتلا ہوں. ہر مرض کی بیان کی گئی تشخیص ان تمام احساسات سے جو میں نے کبھی محسوس کیے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک مطابقت رکھتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بچوں ڈیفیکلٹ ورڈز ایکسٹراڈنری کہتے ہیں غیر معمولی. پیٹنٹ میڈیسن کہتے ہیں رجسٹرڈ میڈیسن جو کوئی کمپنی جو ہے وہ اپنے نام پر پروڈیوس کرتی ہے. امپیلڈ کہتے ہیں قائل ہونا. پرٹیکولر کہتے ہیں مخصوص. وائرولنٹ کہتے ہیں بچوں ڈیزیز جو آف اے ڈیزیز اور پوائزن ویری ویری ہارمفل, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نقصان دہ کوئی چیز. ڈائگنوسس کہتے ہیں فائنڈنگ دا کاز آف اے ڈیزیز, تشخیص کرنا. کورسپونڈ ہوتا ہے بچوں کے مطابق. اور سینسیشنز کہتے ہیں جذبات کو, ٹھیک ہے. Now the third paragraph. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch, hay fever. I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forget which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک دن کسی معمولی بیماری کے علاج کے بارے میں پڑھنے کے لیے جس پر مجھے ذرا ہلکا سا حملہ تھا برٹش میوزیم جانا یاد ہے. اور رائٹر آپ کو کہتے ہیں بچوں کہ میرا خیال ہے یہ تپے دق کا معاملہ تھا, کیونکہ میں نے وہ کتاب جب حاصل کی اور یہ سب کچھ پڑھا جو میں پڑھنے کے لیے آیا تھا, پھر میں نے بے خیالی میں بلا مقصد ورق الٹے اور کاہلی میں نے امراض کا عمومی طور پر مطالعہ شروع کر دیا. اور میں بھول گیا ہوں کہ پہلا کون سا متعدی مرض تھا جس کا میں نے مطالعہ شروع کیا. کوئی بڑی تکلیف تھی شاید, اور اس بیماری کی آدھی کے قریب ابتدائی علامات پر نظر ڈال پایا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ میں اس بیماری میں کافی حد تک جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. سلائٹ ایلمنٹ کہتے ہیں معمولی بیماری. ٹچ کہتے ہیں اس کا کچھ کم سا اثر ہونا, ٹھیک ہے. ہے فیور بچوں میں ایک خاص قسم کی ایلنس ہوتی ہے افیکٹنگ دا نوز, آئیز اینڈ تھروٹ, caused by pollen from plants, یعنی پودوں سے جو ان کے پولنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ فیور یا بخار ہوتا ہے. انڈولنٹلی کہتے ہیں بچوں سستی کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. لیزیلی. اور ڈسٹیمپر کہتے ہیں جی ڈیزیز آف اینیملز, جانوروں کا مرض ہے یہ. پلنجڈ کہتے ہیں کہ جی شروع کرنا, کودنا. ڈیواسٹیٹنگ کہتے ہیں تباہ کن. اسکراؤچ کہتے ہیں بچوں بڑی تکلیف دہ سزا. گلینسڈ کہتے ہیں لکڈ ایٹ, نظر ڈالنا. پری مونیٹری کہتے ہیں بچوں ابتدائی, وارننگ والے, تنبیہ والے. بورن ان, آن اور اپون کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ کے آنا, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیراگراف. آئی سیڈ فار اے وائل فروزن ود ہارر اینڈ دین ان دا listlessness آف ڈسپیئر آئی اگین ٹرنڈ اوور دا پیجز. آئی کیم ٹو ٹائیفائڈ فیور. ریڈ دا سمٹمس. ڈسکورڈ دیٹ آئی ہیڈ ٹائیفائڈ فیور. مسٹ ہیو ہیڈ اٹ فار months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found as I expected that I had that too. Began to get interested in my case and
determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically, read up again and learnt that I was sickening from it and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find I had only in a modified form, and so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seemed to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's name. اب ہوا کیا بچوں، جب یہ برٹش میوزیم لائبریری میں گیا، وہاں سے اس نے بیماریوں سے متعلق ایک کتاب نکالی، اور اس نے 1 بائی 1 یہ جاننا تو کسی ایک بیماری کے بارے میں چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے جب 1 بائی 1 اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو کیونکہ یہ ہائپوکونڈرک تھا، اس کو یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے تو یہ تقریباً ساری ہی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو آپ کا پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے، آئی سیٹ فار اے وائل، یہ تھوڑی دیر میں خوف سے منجمد بیٹھا رہا، اور پھر نا امیدی کی بے دلی میں نے دوبارہ ورق الٹے۔ میں ٹائیفائڈ بخار پر آیا، علامات پڑھی، مجھے پتہ چلا کہ میں ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہوں، لازماً یہ میرے علم کے بغیر مجھے مہینوں سے لاحق تھا، اور سینٹ وائٹسس ڈانس کو کھولا، یہ بھی بیماری کا نام ہے بچوں، اور میری توقع کے مطابق پتہ چلا کہ مجھے یہ بھی لاحق تھا، اور اپنے ہی معاملے میں اب تو میری دلچسپی اور بڑھ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے پوری طرح سے تحقیق کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے حروف تہجی کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا، حروف تہجی ABCD Z تک، ٹھیک ہے۔ کتاب کو دوبارہ پڑھا، اور جو بھی بیماری پڑھتا پتہ چلتا کہ مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، اور یہ کہ اس کا شدید درجہ تقریباً اگلے 15 دنوں میں شروع ہو جائے گا، اور گردے کی ایک بیماری کے بارے میں جان کر مجھے اطمینان ہوا کہ یہ مجھے صرف ہلکی سی شکل میں ہے، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے میں سالوں تک زندہ رہ سکتا ہوں، اور ہیضہ تو مجھے شدید پیچیدہ صورتوں میں تھا، اور خناق تو مجھے پیدائشی طور پر معلوم ہوتا تھا، اور میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ 26 حروف میں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور جو واحد بیماری جس کے بارے میں میں نتیجہ نہیں نکال سکا کہ یہ مجھے نہیں ہے، وہ ہاؤس میڈ نیز، یعنی گھریلو خواتین کو جو گھٹنوں کی سوجن کی بیماری ہوتی ہے، صرف وہ اس کو نہیں تھی، اس کے علاوہ اس نے بچوں نے خود ڈائگنوز کیا کہ باقی ساری بیماریوں میں جو ہے یہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اب آپ دھیان سے پڑھنا شروع کیجئے، سمجھیے اسے، ریڈنگ کیجئے گا اس کی، مشکل الفاظ کے معنی یاد کر لیجئے گا آپ لوگ۔ اور اب میں آپ کو آپ کے ایڈیمز بتاتی ہوں۔ ایڈیمز آج آپ کے بچوں 71 سے 80 تک ہیں۔ نمبر 1 ہے آپ کا 71، برنگ انٹو پلے، برنگ انٹو پلے، کام میں لانا۔ برنگ اور کال ٹو اکاؤنٹ، جواب طلبی کرنا، سزا دینا۔ 73 ہے بچوں، برنگ ٹو بک، مواخذہ کرنا، پنش کرنا کسی کو۔ برنگ ٹو لائٹ، سامنے لانا۔ بروکن ریڈ، ناقابل اعتبار شخص، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، دھیان سے سن لیجئے۔ 71 ہے آپ کا برنگ انٹو پلے، کام میں لانا۔ 72 برنگ اور کال ٹو اکاؤنٹ، جواب طلبی کرنا۔ 73 برنگ ٹو بک، مواخذہ کرنا۔ 74 برنگ ٹو لائٹ، سامنے لانا۔ 75 بروکن ریڈ، ناقابل اعتبار شخص، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔